السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ہمارے سب کے حد عزیز ڈرامے قرض جاں کی بات کرتے ہیں، جس میں کہ آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ بختیار جو ہیں وہ اپنے ماں سے کہتے ہیں کہ چلیں اب برہان کے گھر چلتے ہیں اور عاصم اور اس کی بیوی سے چل کے بات کرتے ہیں۔ تو ماں بڑا حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ انہوں نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ تو بختیار کہتا ہے کہ نہیں، مجھ پر کسی کا جادو نہیں چلتا، بلکہ میرے پاس ہر طرح کے جادو کا توڑ ہے۔ اور ادھر بسمہ کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر عاصم سے بات کر رہی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ جو کچھ گھر میں ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ برہان نے فریال سے شادی سے انکار کر دیا ہے، اور وہ بھی نشوہ کی وجہ سے۔ اور اس سے پہلے قرض جاں کی اس قسط میں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا کہ نشوہ نے اپنی ماں کی خوشیوں کی خاطر اور اپنی ماں کی زندگی کو بہتر بنانے کی خاطر اس نے ایک بہت بڑا ڈیل کیا ہے۔ اس نے اپنے تایا کے ساتھ، دادی کے ساتھ اپنی ماں کی خوشیوں کو خریدا ہے، اپنی جائیداد دے کر، اپنی زندگی کی ضمانتیں دے کر، اور ان کے بیٹے کی خوشیاں اور ان کے بیٹے کا کیس ختم کروانے کے لیے اس نے یہ ساری باتیں مان لی ہیں، اور اس نے اس شرط پر کہ آپ میری ماں کو شادی کی اجازت دے دیں گے اور اسے اس گھر سے رخصت کر دیں گے، کیونکہ اس نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس نے اپنی ماں کو ظلم و ستم سہتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جب اس کو پتہ چلا کہ عاصم جو کہ برہان کے والد ہیں اور انہوں نے وہ پسند کرتے تھے بسمہ کو، اور بسمہ بھی انہیں پسند کرتی تھی، لیکن اس کی شادی نشوہ کے والد سے ہو گئی، اور پھر اب جب کہ حالات نے اور قدرت نے موقع دے دیا ہے انہیں کہ اب وہ بیوہ ہے اور وہ اس گھر میں ایک ملازمہ کی طرح سے رہتی ہے، کوئی اس کے حقوق نہیں ہے، کوئی اس کی بات نہیں سنی جاتی، کوئی اس کی مرضی نہیں سنی جاتی، تو بیٹی نے یہی سوچا کہ ماں کو اس کا حق دلوانا چاہیے، اور تاکہ وہ وہاں پر اپنی مرضی سے اپنی پسند کی زندگی گزار سکے۔ اور اس طرح سے بسمہ جو ہے وہ اس کو تیار کرتی ہے، دلہن کی طرح اس کو تیار کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پر نکاح کے لیے سب لوگ جو موجود ہیں اور اسے دلہن بنا کر لاتے ہیں، اور جو اس کی دوسری جو اس کی اسماء جو ہے وہ جو بختیار کی جو بیوی ہے وہ اس کے پاس آتی ہے اور اس کے لیے بڑی خوش ہے، اور کہتی ہے کہ اب تمہیں بالکل بھی دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم خوش ہو جاؤ، دیکھو تم پہ کتنا روپ آیا ہے، اور تمہیں اتنا اچھا ساتھی ملنے جا رہا ہے جو تمہیں پیار کرتا ہے، جو تمہاری عزت کرے گا، جو تمہیں ہر طرح کی خوشیاں دے گا، بلکہ تمہارے جانے کے بعد تو تم سوچو کہ میرا کیا ہوگا، میں تو بالکل اکیلی رہ جاؤں گی، اور تمہاری تو اتنی فرمانبردار اور اتنی اچھی سمجھدار بیٹی ہے، میرے تو پاس تو ویسی اولاد بھی نہیں ہے۔ اور پھر وہ اس کو لے کر نیچے آتی ہے، لیکن ماں جی جو ہیں ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوہ بہو کو رخصت کریں، وہ نہیں آئیں اور بیماری کا بہانہ بنا کر اندر کمرے میں ہی بیٹھی رہیں، اور اب اس طرح سے بس اس کو رخصت کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نشوہ جو ہے وہ پہلے تو سارے کام وہ بڑی خوشی خوشی کرتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد یقیناً ماں کے جانے کے بعد بہت دکھی ہو جاتی ہے اور پریشان ہو کر اور روتی ہے، اور اکیلی اوپر اپنے روم میں آ جاتی ہے۔ اور ادھر دکھایا جاتا ہے کہ جب وہ رخصت کر کے لے کر جاتے ہیں گھر پر، اور بڑے خوش ہوتے ہیں، سارے مہمان جمع ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ جا کر عاصم جو ہے وہ اپنی دلہن کے لیے گانا گاتا ہے اور اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور وہ اس کی خواہشیں پوری ہو گئی ہیں جو کہ بہت عرصے سے وہ پورا کرنا چاہ رہا تھا۔ اس سب خوشی کے موقع پر برہان کو خیال آتا ہے کہ نشوہ یقیناً وہاں پر اکیلی اور پریشان ہوگی، تو وہ ادھر اس کے پاس آ جاتا ہے، اور وہ آ کے اوپر چھت پہ جب آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ نشوہ وہاں پر رو رہی ہے، پریشان ہے، تو وہ اس کو تسلی دیتا ہے، اور لیکن نشوہ جو ہے وہ اسے کہتی ہے کہ جب میرے گھر والوں میں سے کوئی نہیں اوپر آیا مجھے دیکھنے کے لیے، تو آپ کو میری کیوں فکر اتنی ہو رہی ہے، اور آپ کیوں آئے ہیں، آپ جائیں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ وہ کہتا ہے میں تو تمہیں لینے آیا تھا کہ تم چلو ادھر، وہ کہتی ہے نہیں آپ جائیں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اور برہان کا یہی دکھایا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت مس کر رہا تھا، وہاں پہ سب خوش ہیں، سب وہاں پہ ہیں، تو میں دل چاہ رہا تھا کہ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو، ہماری خوشیوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور ادھر عمیر جو ہے وہ بھی، عمار جو ہے وہ بھی اپسیٹ ہے، پریشان ہے، کیونکہ نہ عمار شادی کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی نشوہ شادی کرنا چاہتی ہے،
اور ماں یہی کہتی ہے بختیار سے کہ اب آپ، وہ تو رخصت ہو گئی ہے، بسمات کی تو رخصتی ہو گئی ہے، اب آپ سوچیں کہ اب ان دونوں کا کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ دونوں تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، تو یہ زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو باپ کہتا ہے کہ جب زندگی گزارنے کا کہ سمجھ آ جائے اور پتہ چل جائے کہ زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، تو پھر شکلوں پہ نظر نہیں جاتی اور شکلوں کا دیکھا نہیں جاتا، تم اپنا ہی حال دیکھ لو کہ تم بھی تو زندگی گزار رہی ہو نا۔ اور پھر وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاؤں کو پکڑ کے اور اس کو کہتا ہے کہ وہ کیا سمجھتی ہے بسمہ کہ وہ ہمیں ہرا کر چلی گئی ہے اور وہ کامیاب ہو گئی ہے وہ یہاں سے رخصت ہو کے اور ہم ہمارے اصول توڑ کے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، اور آپ دیکھیے گا کہ اگر ہم ہاریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مر گئے ہیں، تو وہ زندہ نہیں، بچے زندہ وہ بھی نہیں رہے گی، اور میں اپنے اصولوں سے کبھی ہٹتا نہیں ہوں، اور دیکھیے گا کہ میں ان کا ساتھ کیا کرتا ہوں، ان کا کیا حال کرتا ہوں۔ ادھر عاصم اور بسمہ جو ہیں وہ دونوں بہت خوش ہیں، اور عاصم اس کو کنگن گفٹ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہیں یاد ہے یہ کون سے کنگن ہیں؟ تمہیں تو شاید یاد بھی نہیں ہوگا، لیکن بسمہ کہتی ہے کہ مجھے یاد ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ میں آپ کے ہاتھ سے ہی پہنوں گی، اور دیکھیں کتنا وقت گزر گیا۔ تو وہ عاصم کہتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب یہ وعدہ پورا کرنے کا، اور آج میں یہ کنگن پہناؤں گا۔ اور اس طرح یہ دونوں جو ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، بالآخر اتنے عرصے کے بعد دونوں نے ایک ساتھ اپنی زندگی کا سفر شروع کیا ہے۔ تو کیا اب باقی کے مسائل حل ہوں گے یا نہیں، اور اب نشوہ کا کیا ہوگا؟ کیا نشوہ کو بہت بڑی قیمت، اپنی ماں کی خوشیوں کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی، جو کہ پہلے اس کی ماں چکاتی رہی ہے اس کی وجہ سے، اور اب اسے چکانی پڑے گی، اور اسے اس کے بدلے میں عمار سے شادی کرنی پڑے گی، اور باقی سب چیزیں بھی جو تایا اور دادی کی شرائط ہیں وہ ان کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو بڑے ہی اچھے انداز میں یہ کہانی چلائی گئی ہے، اور ایک بھرپور طریقے سے لکھی گئی کہانی، جو کہ بہت مضبوط اسکرپٹ ہے، اور اداکاروں نے بھی کمال دکھایا ہے اپنی اداکاری میں، خوبصورتی سے سارا پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھتے رہیے آگے کیا ہوتا ہے، یہ سب کہانیاں آگے کیسے چلتی ہیں، دیکھتے رہیے خوبصورت ڈرامہ قرض جاں۔